बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक सच्ची और खौफनाक कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी इस तरह की दिलचस्प कहानियाँ बर वक्त मिलती रहें। शाहिद पर जिन का साया हो गया। लोहारी गेट से शाही मस्जिद तक चारों तरफ इसी बात का चर्चा था। शाहिद एक मुतवस्सित घराने का 15 साला लड़का था। उसके वालिद साहब शाही मस्जिद में मुलाजिम थे। वो मस्जिद में अपने वालिद साहब से कुरान हिफ्ज करता था। क़िरात भी उसकी बहुत उम्दा थी। उसके वालिद घर फासले पर होने के सबब उमूमन मस्जिद में ही रहा करते थे। अलबत्ता हफ्ता 15 दिन में घर आकर घर की जरूरियात पूरी कर दिया करते थे। शाहिद उनको रोजाना खाना देने जाता था और रात में कभी घर वापस आ जाता था और कभी वहीं रह जाता। शाहिद चूंकि मेरा दोस्त था, इसलिए मैंने हस्बे मामूल पुरानी बेतकल्लुफी से बात करनी चाहिए। लेकिन अब उसका ये हाल था कि मुझे देखकर कतराने लगा और मुझे देखकर रास्ता बदल देता। शाहिद का ये हाल था कि कोई औरत भी उसके घर जाती तो वो दौड़कर कमरे में छुप जाता। बाहर बुलाया जाता तो वो यही जवाब देता कि मैं गैर औरतों के सामने कैसे आऊं। आखिर बड़े इसरार के बाद वो बाहर आता और आने से कबल वो अपने सर पर कोई चादर या दुपट्टा डाल लेता, और जब औरतों में आकर बैठता तो उसकी हालत ऐसी होती जैसे कोई शर्मीली दुल्हन घूंघट किए औरतों में बैठी हो। उससे मिलने आने वाली औरतों के 2 फिरके हो गए। उनमें एक मद्दाहों और दूसरा मुखालिफों का था। चुनाचा अब मजलिस में हालात और मामूलात के साथ इम्तिहानी सवालात का भी इजाफा हो गया। फिर महफिल फरमाइशियों का अखाड़ा बन गई। कोई औरत बोली, मुझे तो अभी के अभी मूंगरे बेले के फूल चाहिए। ये आवाज सुनकर शाहिद ने अपना सीधा हाथ उठाकर फिजा में बुलंद किया, हाथ की मुट्ठी बंद की और उसे 2-3 मरतबा गर्दिश देकर नीचे करके बंद मुट्ठी खोली तो उसमें ताज़ा ताज़ा मोगरे की कलियां थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे कि अभी तोड़कर लाई गई हैं। एक और औरत ने इलायचियों की फरमाइश की, वो भी एकदम पूरी हो गई। मगर मुखालिफ ग्रोह अब भी मुतमईन ना था, इसलिए एक औरत ने ताज़ा गुलाब जामुनों की फरमाइश की। उसने सोचा होगा कि बंद मुट्ठी में मिठाई का आना मुश्किल है, मगर गुलाब जामुनों की फरमाइश सुनकर शाहिद ने फिजा में हाथ घुमाया। फिर उस खातून की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखिए आपके पास गुलाब जामुन है। शाहिद की बात सुनकर वो खातून बहुत परेशान हुई। पहले तो उन्होंने इधर उधर देखा, फिर एकदम घबरा कर उछल पड़ी। ऐसा मालूम होता था जैसे उन्होंने सांप पकड़ लिया हो। इस उछल कूद में उनके दुपट्टे का पल्लू हटा तो सबकी नजरों के सामने एक बांस की बनी हुई छोटी सी टोकरी के अंदर कागज में लिपटी हुई गुलाब जामुनें रखी हुई थी। शाहिद ने आहिस्ता से हाथ उठाते हुए कहा, मैं जिन्नात का सरदार हूँ। मैं खुद किसी को परेशान करना पसंद नहीं करता, इसलिए आप लोग भी आइंदा मुझे परेशान करने की कोशिश ना करें। मैं तो उस लड़के के पास सिर्फ कुरान शरीफ सुनने आता हूँ। इस वाक़े के बाद फिर किसी औरत ने सवाल करने की हिम्मत ही नहीं की। लेकिन 1-2 रोज बाद एक दूसरा सिलसिला शुरू हो गया। एक रोज एक साहब ने अपनी लड़की के बारे में पूछा, जहाँ मेरी लड़की की बातचीत चल रही है वो जगह मुनासिब है? शाहिद उनका सवाल सुनकर बड़ी देर तक सर झुकाए हुए बैठा रहा। तकरीबन 15 मिनट बाद उसने सर थोड़ा सा ऊंचा करते हुए कहा, जिस जगह लड़की की बात चल रही है वो मुनासिब नहीं है। लड़के का चाल चलन सही नहीं है। और हुआ भी यही। जब शाहिद का जवाब सुनकर लड़की के वालिद ने अच्छी तरह से मालूमात हासिल की तो पता चला कि ये बात सही है। इस तरह से एक मोहतरमा का 14-15 साला लड़का 1 हफ्ते से गायब था। पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई गई और लाहौर से बाहर रहने वाले अजीजों को खत और फैक्स भी किए गए, लेकिन हर जगह से नफी में जवाब मिला और माँ बाप परेशान थे। माँ ने जब अपने लड़के के बारे में शाहिद से सवाल किया, वो सर झुकाए बैठा रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता सर हिलाते हुए बोला, आज शाम तक लड़का वापस आ जाएगा। बाद में मालूम हुआ उसी दिन शाम में उनके साहबजादे तशरीफ ले आए।
ہوا یہ تھا کہ وہ ماں باپ کے لاڈلے تھے۔ ایک دن ماں باپ نے کسی بات پر ڈانٹا، وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکے اور گھر سے نکل گئے اور خود ہی گھر واپس آ گئے۔ لیکن مجھے تو ان چیزوں سے کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، میں تو اصلیت معلوم کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز وہ مجھے میدان میں جاتے ہوئے ملا، میں اسے بڑے تالاب کے کنارے لے گیا۔ چٹانوں پہ بیٹھنے کے بعد میں نے اس سے پورا قصہ سنانے کو کہا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، آخر بڑی مشکل سے راضی ہوتے ہوئے بولا، یہ اب سے کئی مہینے پہلے کی بات ہے۔ ایک رات میں مسجد میں باہر صحن میں سو رہا تھا، والد کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اس لیے وہ حجرے میں سوتے۔ میں اچانک ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے مجھے اٹھا کر بٹھا دیا ہو۔ میں نے چاروں طرف آنکھیں مل کر دیکھا تو مجھے اپنے سرہانے ایک بزرگ کو کھڑے ہوئے دیکھ کر بڑا تعجب ہوا۔ حلیہ بھی عجیب تھا، سفید اجلا لباس پہنے ہوئے تھے، داڑھی بھی سفید تھی، چہرے پہ ایک عجیب قسم کا نور تھا، اور میرے سرہانے خاموشی کے ساتھ کھڑے تھے۔ مجھے اس طرح پریشان ہوتا دیکھ کر ان بزرگ نے شانے پر تھپکی دی اور مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں بیٹے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، آؤ میرے ساتھ آؤ۔ میرے لیے ان کا کہا ماننے کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ میری تو اس وقت ایسی حالت تھی جیسے مجھے ہپنوٹائز کر دیا گیا ہو۔ اب بزرگ اور میں دونوں ساتھ ساتھ مسجد کے صحن میں چل رہے تھے۔ ہمارا رخ موتیا تالاب کی جانب تھا۔ یکا یک میری آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے غبار چھا گیا، جس کی وجہ سے میں کچھ بھی نہ دیکھ سکا۔ غبار صاف ہونے کے بعد میرے سامنے ایک دروازہ تھا۔ اس دروازے کو دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ یہاں کوئی دروازہ نہیں تھا، بلکہ اس برجی کے نیچے اسکول کا باغ تھا۔ یہ دروازہ کہاں سے آ گیا؟ یہ بات میں سمجھنے سے قاصر تھا۔ جب ہم دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو میں نے دیکھا کہ نیچے جانے کے لیے بڑی خوبصورت سنگ مرمر کی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ ہم دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترنے لگے، لیکن جیسے جیسے ہم نیچے اترتے جاتے تھے اتنی روشنی تیز ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہم جب سیڑھیاں ختم ہوئیں تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے دن نکل آیا ہو۔ معلوم نہیں یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی۔ تو میں نے اوپر نگاہ کی تو آسمان، سورج، چاند کوئی چیز نہ تھی، مگر نظروں کے سامنے پورا شہر آباد تھا۔ اونچے نیچے کئی کئی منزلہ مکانات بنے ہوئے تھے، سڑکیں کشادہ تھیں، دکانیں کھلی ہوئی تھیں، جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت باغ تھے، کافی چہل قدمی تھی، لوگ چل پھر رہے تھے۔ بزرگ اب بھی میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھے، راستے میں ہر شخص ان کو سلام کر رہا تھا۔ چلتے چلتے آخر کر ہم ایک مکان کے سامنے رکے۔ مکان کیا تھا بلکہ اسے قلعہ کہنا مناسب ہوگا۔ صدر دروازے کے سامنے سفید سفید دھواں اٹھ رہا تھا۔ بزرگ نے قریب پہنچنے کے بعد ہاتھ سے اشارہ کیا، فوراً دھوئیں میں زندگی کے آثار دکھائی دینے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دھوئیں کی جگہ کچھ انسان کھڑے دکھائی دینے لگے۔ بزرگ نے میری جانب دیکھتے ہوئے کہا، یہ دروازے کے پہرے دار ہیں۔ سب نے جھک کر سلام کیا۔ بزرگ سلام کا جواب دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب ہم دروازے کے پاس پہنچے تو خود بخود بہت بڑا دروازہ کھل گیا، مگر دروازہ کھولنے والے کون تھے یہ نہیں معلوم، اس لیے کہ کوئی دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب ہم صدر دروازے سے اندر داخل ہوئے تو سامنے ایک بہت بڑی عمارت تھی، لیکن اس عمارت میں داخل ہونے سے پہلے ہمارے سامنے ایک کشادہ باغ تھا۔ یہ باغ کیا تھا؟ جنت کا گماں ہوتا تھا۔ رنگ برنگے پھول کھلے ہوئے تھے، سبز گھاس قرینے سے اگائی گئی تھی، پرندے چہک رہے تھے۔ میں نے اتنا خوبصورت باغ زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ ہم ایک بڑے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہاں اچھے قسم کے قالینوں کا فرش تھا، ان پہ چھوٹے موٹے گدے پڑے ہوئے تھے اور سفید چادریں بچھی ہوئی تھیں، ساتھ میں گاؤ تکیے بھی قرینے سے لگے ہوئے تھے۔ بزرگ نے مجھے ایک گدے پر لے جا کر بٹھایا اور پھر قریب بیٹھتے ہوئے بولے، بیٹے تمہیں تعجب ہوگا کہ میں کون ہوں اور میں تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہوں۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت
ختم ہو چکی ہے، اس لیے خاموشی سے ان کی صورت دیکھنے لگا۔ ڈرو نہیں بیٹے، بات کرو، بزرگ نے شفقت آمیز لہجے میں کہا۔ سنو، یہ جنات کا شہر ہے اور میں ان سب کا امیر ہوں۔ تم میرے مہمان ہو، تمہیں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کئی بار تمہیں قرآن پڑھتے ہوئے سنا ہے، مجھے تمہاری قرأت بہت پسند ہے۔ میں اپنی بیوی اور بچوں کو بھی تمہاری قرأت سنوانا چاہتا ہوں، اس لیے تمہیں یہاں لے کر آیا ہوں۔ اطمینان سے بیٹھو، میں اپنے بال بچوں کو بلاتا ہوں، تم سے مل کر وہ بہت خوش ہوں گے۔ بزرگ نے زور سے کچھ کہا، میں نہ تو ان کی زبان سمجھ سکا، نہ یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے کیا کہا، مگر ان کے بولنے کے بعد سرسراتی ہوئی ہوا دروازوں سے اندر داخل ہو رہی تھی۔ ہوا اس قدر تیز تھی کہ مجھے یکایک سردی سے کپ کپی محسوس ہونے لگی۔ ابھی میں کپ کپی پر قابو حاصل کرنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ چند لرزتے ہوئے ہیولے دکھائی دینے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہیولے جسموں میں تبدیل ہوتے گئے۔ ایک لمحے کے بعد میرے سامنے عورتیں، لڑکے، لڑکیاں اور بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہی وہ بچہ ہے جس کے بارے میں نے تم لوگوں کو بتایا تھا۔ اس کا نام شاہد ہے اور یہ بہت اچھی قرأت سے قرآن شریف پڑھتا ہے۔ اچھا، پہلے اس کی خاطر تواضع کرو، پھر یہ تمہیں قرآن شریف سنائے گا۔ بزرگ کے اتنا کہنے کے بعد کمرہ سفید سفید دھوئیں سے بھر گیا۔ اس کے بعد ہوا تیز تیز چلنا شروع ہو گئی، لیکن جب ہوا کا زور کم ہوا تو وہاں ایک بہت بڑا دسترخوان بچھا ہوا تھا، جس پر ہر قسم کے پھل اور مٹھائیاں قرینے سے پلیٹوں میں سجی ہوئی تھیں۔ پینے کے لیے ایک نئے قسم کا شربت تھا۔ اس کا رنگ نہ ہی سفید تھا اور نہ ہی وہ پورا لال، بلکہ عجیب طرح کا تھا، مگر پینے میں اتنا اچھا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ پیتا ہی چلا جاؤں۔ مجھے اس وقت نہ تو بھوک تھی اور نہ ہی ڈر کی وجہ سے کھانے کی خواہش، لیکن بزرگ کے اصرار پر کھانا پڑا۔ میرے شروع کرنے پر باقی لوگوں نے بھی کھانے میں میرا ساتھ دیا۔ مٹھائی بالکل تازہ تھی، ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے حلوائی کی دکان سے ابھی تازہ گرم گرم لائی گئی ہو۔ اس طرح سے پھل بھی یوں معلوم ہو رہے تھے جیسے ابھی درختوں سے توڑ کر لائے گئے ہوں۔ اب کافی حد تک میرا ڈر بھی دور ہو چکا تھا، اس لیے بزرگ کی فرمائش پہ سورہ جن کا ایک رکوع میں نے قرأت کے ساتھ سنایا۔ پڑھنے کے دوران سب نے مرحبا مرحبا کی تکرار کی۔ کچھ دیر کے بعد بزرگ نے اپنے گھر والوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دیکھا لڑکا کتنا اچھا پڑھتا ہے، ان کو یہاں بلا لیجئے۔ سب نے یک زبان ہو کے کہا، ہاں میں ان کو یہاں لایا کروں گا، میرا خیال ہے تم سب لوگوں کو بھی ان سے قرأت سیکھنا چاہیے۔ اچھا چلو بیٹے، میں تم کو چھوڑ آؤں، مگر ایک بات یاد رکھنا، اب میرا سایہ تم پہ رہے گا، مگر تم ڈرنا نہیں۔ ان کے لیے تحفہ لاؤ، بزرگ نے ایک جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک بار پھر ہوا زور زور سے چلنا شروع ہوئی اور چشم زن میں ایک جن رومال میں کوئی چیز باندھے کھڑا تھا۔ اس کے وضاقتہ سے معلوم ہو رہا تھا کہ یہ ملازم ہے۔ لو بیٹا، یہ تمہارا تحفہ ہے، بزرگ نے رومال کا بنڈل مجھے دیتے ہوئے کہا۔ میرے بنڈل لے لینے پر بھی وہ میری جانب دیکھتے ہوئے بولے، اچھا اب تم اپنے ایک ہاتھ سے اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے ان کے حسب ہدایت اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مشکل سے 1 منٹ گزرا ہوگا کہ ان کی آواز پھر سنائی دی، آنکھیں کھول لو۔ میں نے ہاتھ ہٹا کر اپنی آنکھیں کھولی۔ پہلے تو بڑی دیر تک میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کہاں ہوں، پھر تھوڑی دیر بعد چاروں طرف دیکھا تو میرے ہاتھ میں رومال کا بنڈل تھا اور میں مسجد کے دالان میں اپنے بستر کے پاس کھڑا تھا۔ میں بڑی دیر تک بستر کے پاس رومال پکڑے ہوئے کھڑا رہا۔ آخر جب ہوش بحال ہوئے تو یہی مناسب سمجھا کہ والد کو جگا کر سارا قصہ سناؤں۔ میں نے اسی وقت اندر کمرے میں جا کر انہیں بیدار کیا اور پورا قصہ سناتے ہوئے رومال کا بنڈل انہیں دے دیا۔ انہوں نے بنڈل کھول کر دیکھا، اس میں تازہ بنی ہوئی مٹھائی تھی، ساتھ میں چاندی کے سکے والے 100 روپے بھی تھے۔ والد نے ویسے ہی ان چیزوں کو رومال میں باندھ دیا اور پھر ڈر دور کرنے کے لیے ہمت بندھاتے ہوئے بولے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں بیٹے، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ میں بھی مسجد میں ان لوگوں کو کئی بار دیکھ چکا ہوں، ان کو صرف تمہاری قرأت پسند ہے۔ اچھا اب اذان ہونے والی ہے،
तुम भी ज़रूरियात से फारिग होकर नमाज की तैयारी करो। दिन निकलने पर मैं एक बार उस दरवाजे की तलाश में बुर्जी तक गया, मगर वहां किसी दरवाजे का नामो निशान ही ना था। उस दिन के बाद फिर कई बार मेरा जाना उन बुजुर्ग के साथ हुआ और हर बार पहले की तरह रुमाल में लपेटकर उन्होंने मिठाई और रुपए दिए। इसके बाद अक्सर वो घर भी मेरे पास आए और ये सिलसिला अब भी जारी है। शाहिद की ये कहानी बड़ी ताज्जुब खेज थी। काफी दिनों के बाद एक रोज मेरी मुलाकात फिर शाहिद से हो गई। मैंने उससे वैसे ही पूछा, क्यों शाहिद, उन बुजुर्ग के साथ अब भी तुम्हारा जाना होता है? नहीं, वो सिलसिला खत्म हो गया, शाहिद ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वो कैसे? एक रोज वालिद ने हजरात के जरिए उन बुजुर्ग को बुलवाया और बड़ी देर तक उनसे बातें करते वालिद ने उन्हें समझाया कि उनकी वजह से लड़के की तालीम और तरबियत पर असर पड़ रहा है। दूसरे एक वक्त आएगा कि उसकी शादी ब्याह भी करना है। इस शोहरत की वजह से उसकी शादी में बड़ी दिक्कतें पेश आएंगी और इसलिए उनको चाहिए कि अपना साया मुझ पर से उठा लें। अलबत्ता क़िरात सुनना हो तो मस्जिद में जब लड़का पढ़े वो आकर सुन सकते हैं। पहले तो बुजुर्ग ने वालिद की बात मानने से इनकार कर दिया, फिर बाद में राजी हो गए और अब उनका मुझ पर कोई असर नहीं है। अलबत्ता मस्जिद में जब मैं कुरान शरीफ पढ़ता हूँ तो ऐसा महसूस होता है जैसे वो बुजुर्ग भी मौजूद हैं, मगर मुझे नजर नहीं आते। मुझे शाहिद की बातों पे यकीन था और वैसे भी मुझे मालूम है कि अब उसके घर पर औरतों के आने जाने का सिलसिला खत्म हो चुका। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपके किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।